رائے ظہور احمد خان ناصر بیان کرتے ہیں کہ 1938 میں ہمارا حلقہ انتخاب حافظ آباد میں پنجاب لیجسلیٹو کونسل کی ممبری کے لیے 2 امیدوار کھڑے ہوئے، چودھری ریاست علی صاحب چٹھا اور میاں مراد بخش صاحب بھٹی، اور دونوں کی کوشش تھی کہ علاقے کے احمدی انہیں ووٹ دیں، لیکن ہمارے امیر جماعت میاں سردار خان صاحب بھٹی کی زیر صدارت ہمیشہ یہی جواب دیا گیا کہ ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ملکی حالات کی روشنی میں جسے کہیں گے احمدی احباب اسے ہی ووٹ دیں گے۔ الغرض مرکزی ہدایت کا ہم سب کو انتظار تھا۔ آخر کچھ دنوں کے بعد حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے ساتھ تشریف لائے اور گاؤں کی بھری مجلس میں احمدی اور غیر احمدی احباب کی موجودگی میں یہ مرکزی ہدایت سنائی کہ اسمبلی کی نشست کے لیے ووٹ چودھری ریاست علی صاحب چٹھا کو دیے جائیں، یعنی میاں مراد بخش کی بجائے ریاست علی چٹھا کو۔ یہ خلاف توقع فیصلہ سن کر چودھری ریاست علی صاحب کے مخالفین غصہ سے تلملا اٹھے اور احمدیوں کے خلاف سب و شتم اور مخالفانہ مظاہروں سے علاقہ کی فضا کو مسموم کر دیا۔ ہم نے اس مخالفت کو صبر و استقلال سے برداشت کیا۔ اس موقع پر علاقے کے ایک بھٹی رئیس حاتم علی نامی نے تو مخالفت انتہا تک پہنچا دی، نہ صرف یہ کہ عام احمدیوں کو گالیاں دیں بلکہ حضرت مولانا صاحب اور سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھی سب و شتم کا نشانہ بنایا اور ان بزرگ ہستیوں کی سخت ہتک اور توہین کی۔ جب اس کی بدزبانی انتہا ہو گئی تو حضرت مولانا صاحب نے حاضرین مجلس کے سامنے اس کو ان الفاظ میں مخاطب کیا: حاتم علی، دیکھ، اس قدر ظلم اچھا نہیں، تیرے جیسوں کو خدا تعالیٰ زیادہ مہلت نہیں دیا کرتا، یاد رکھ اگر توبہ نہ کی تو جلد پکڑا جائے گا۔ مولانا صاحب یہ کہہ کر احباب جماعت کو صبر کرنے اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم کی دعا پڑھتے رہنے کی تلقین کر کے قادیان واپس چلے گئے، اور آپ کے واپس جاتے ہی حاتم علی بعارضہ سل بیمار ہو گیا اور باوجود بہترین علاج کے 4 ماہ شدید تکلیف اٹھا کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حاتم علی کی وفات کے دوسرے روز جماعت احمدیہ شاہ مسکین ضلع شیخوپورہ کا تبلیغی جلسہ تھا، جس میں شرکت کے لیے مولانا غلام رسول صاحب راجے کی بھی تشریف لائے، اور میرے بھائی کو دیکھ کر ان سے حاتم علی کے بارے میں پوچھا۔ میرے بھائی مرحوم نے بطور آزمائش اصل بات چھپاتے ہوئے کہا کہ حاتم علی کے غرور و تکبر کو آپ جانتے ہیں، اس میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ یہ جواب سن کر مولانا صاحب متبسم چہرے سے فرمانے لگے: کروں میں آواں تے سینے تو دمیں، گھر سے میں آؤں اور پیغام تم دے رہے ہو۔ یہ بہت ہی پرلطف فکرہ ہے، کیونکہ گھر سے مراد خدا کے گھر سے آنا ہے، اور خدا کی تقدیر نے جس گھر میں فیصلہ کر دیا تھا وہاں سے راز کی خبر لے کر آ رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے مسکرا کے فرمایا، سنیہ سینے نہیں ہے، اصل ہے سنیہ لفظ ہوتا ہے، گھروں میں آواں تے سنیہ تو تمہیں، مجھ سے بات چھپاتے ہو۔ جس دن سے میں تمہارے گاؤں سے گیا ہوں اس دن سے حاتم علی کی بیماری اور اس کے علاج کی کیفیت مجھے متواتر بذریعہ کشف بتائی جا رہی ہے۔ کیا کل تمہارا سارا گاؤں اس کو قبرستان میں دفن کر کے بارش اور آندھی میں واپس نہیں لوٹا؟ اللہ اکبر۔ چونکہ واقعات ہو بہو اسی طرح ہوئے تھے، اس لیے میرے بھائی صاحب مولوی صاحب کی زبانی یہ کیفیت سن کر حیران رہ گئے اور شاہ مسکین کے جلسہ میں احمدیت کی صداقت کے طور پر یہ واقعہ بیان کیا، اور وہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے حلفیہ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سچ ہے جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں،
ہاتھ شیروں پر نہ ڈال ہے روب ہزار و نظار. یہ واقعہ یہ واقعہ احمدی دیہاتی تو سمجھ سکتے ہیں مگر بعض دوسروں کو پوری طرح اس کی سمجھ نہیں آئے گی. یہ جو بتایا گیا ہے کہ دوسرے دن جلسہ تھا، گاؤں میں نہ تار کا انتظام، نہ خطوں کا ایسا انتظام، نہ خط پہنچ سکتے تھے، اور حضرت مولوی صاحب کو اس واقعہ کے علم کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور اس گاؤں سے اگر کوئی آدمی قادیان جاتا تو سب کو علم ہو چکا ہوتا، اس لیے وہ کسی کے لیے نشان نہ بنتا. بس تمام اس گاؤں کے لوگ پوری طرح اس یقین پر قائم تھے کہ کوئی دنیاوی انسانی ذریعہ مولوی صاحب کو اطلاع کو اختیار نہیں کیا گیا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے خود اپنے روحانی ذرائع سے حضرت مولوی صاحب کو اس واقعہ کی تفصیلی اطلاع دی. ضمیمہ حیات قدسی جلد پنجم صفحہ 171 تا 173 زیر عنوان سب و شتم اور انات کا انجام، مؤلفہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی.